نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ہوا یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع فرما. انسان زمین کو استعمال کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہاں پہ کنسٹرکشنز کرتا ہے، یہاں پہ دوڑتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اس کے اندر اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے، اس کے اندر اپنے مردے دفناتا ہے، اس کو ہر طرح سے استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر گاڑیاں دوڑاتا ہے، اس پہ بریجز بناتا ہے، اس کے اوپر کیا کیا نہیں کرتا. اسی کے اندر بیج ڈالتا ہے، اسی میں سے اپنی خوراک لیتا ہے، اسی میں سے خزانے نکالتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہ زمین متی ہے، اتنی بڑی زمین ہے، کچھ کہتی نہیں. حالانکہ ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل ایک ایسی معصوم سی چیز ہے جو ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو متی بنایا ہوا ہے نا، اس لیے. ورنہ سبحان اللہ یہ 1000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے گھومتی ہے اپنے گرتی، اور 65,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے. سورج کے گرد جو اس کا گھومنا ہے وہ اتنی سپیڈ سے ہے، گول گول بھی گھوم رہی ہے اور دوڑ بھی، آگے بھی دوڑ رہی ہے اور اسپن بھی کر رہی ہے. 2 موومنٹس ہیں نا اس کی. سبحان اللہ. اس کے اندر یہ ہمارے لیے کیسے بن گئی ہے؟ بالکل مطیع. ہم سوچیں کس کے اوپر ہیں؟ اتنی زبردست سواری کے اوپر جو اتنی سپیڈی ہے. آپ دیکھیں، آپ گاڑی میں بھی سفر کرتے ہیں، جہازوں میں بھی جاتے ہیں، اس میں انسان جو بھی یہ سواریاں ہیں ان کے اوپر جب بھی سوار ہوتا ہے تھک جاتا ہے. اس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، تھکتے نہیں. اس سواری کے اوپر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے اور ہم اس کی پشت پہ اپنے سارے کام آرام سے کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بنایا اس کو متی. تم سوچتے ہو بس اس طرح سے ہی ہے، کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے اسی طرح دیکھا زمین ایسے ہی ٹھیک ہے، ہمارے پیروں کے نیچے ہم اس کے اوپر جوتے زور زور سے مارے یا پیر مارے یا پیر مار کے چلیں یا کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہے. کہتی ہے اس نے کیا کہنا؟ نہیں، یہ جو اتنی دوڑنے والی چیز ہے، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی سینس ہے جو یہ دوڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے پہ. اس کے اندر لاوا ہے، وہ پھٹ نہیں پڑتی کہ ہمیں وہ لاوا اپنے اندر لے جائے، یا ایسی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مطیع بنایا کہ سبحان اللہ ہمیں چلنے دیتی ہے. آگے یہی بات آ رہی، فمشو فی مناکبہا، اس کے اطراف میں چلو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بچھا دی ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے کندھوں پہ چل سکتے ہو، اس کے اطراف میں چل سکتے ہو. اس کے پہاڑ ہیں، اس کے پلینز ہیں، ان پہ تم آرام سے بے فکری سے چلو پھرو. اگر سوچیں کہ اس کی گریوٹی تھوڑی کم ہو جاتی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان اڑتا پھرتا اس کے اوپر. یہ تو جتنی سپیڈ میں دوڑ رہی ہے تو انسان تو اڑ اڑ کے کہیں گر رہے ہوتے اور ان کی ریزہ ریزہ ہو جاتا ان کا. آپ دیکھیں، آپ گرائنڈر کے اندر کچھ چیزیں ڈالتے ہیں اور اس گرائنڈر چلاتے ہیں تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے سبزیوں کا یا فروٹس کا. یہ تو بہت سپیڈ میں بھاگ رہی ہے، اور جو کوئی چیز بہت سپیڈ میں جا رہی ہو اس کے اوپر آپ چڑھ جائیں تو کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطیع بنایا ہے. یہ نہ سوچنا کہ خود بخود ہے. تو ہوا جو ہے نا، یہ ہے جو ماننے کی چیز ہے، جس کا یقین کرنے کی چیز ہے، اور جس کو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہے. یہ تو کہنا آسان ہے زمین ایسی ہے، زمین یہ ہے، زمین وہ ہے، یہ ساری اس کی خصوصیات، ہمیں اس میں چلتے پھرتے ہیں، زمین میں سے چیزیں کھاتے ہیں، تو کیا سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے؟ ہمیں چھوٹی سی چیز کا کریڈٹ نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو لو میری بات، مطلب میرا نام نہیں آیا.
اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اتنی نعمتیں ہمیں دے دی، اور ہمیں کہا کہ اس کی شکر گزاری کرو. ہم اعتراف تک نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا. کہتے وہ خود بخود ہی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور جو کوئی مسلمان بھی ہیں وہ بھی پیچھے جو ہستی ہے، جو غیب میں ہستی ہے، اس کی طرف نہیں لے جا کے چیز کی نسبت کرتے. ہوا ہے وہ ایسے ہے، کیا خود ہی ایسے ہے؟ زمین ہے وہ یہ ہے، اتنی اتنی باتیں کریں گے، سائنس میں اتنا کچھ لکھیں گے، ایسے بھاگ رہی، ایسے چل رہی، ایسے خود بخود ہی ہو رہی. کیا اللہ کر رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے مطیع بنایا. وہ اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں بھول ہی جاتے ہیں اور بس ساری چیزیں ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے کہ خود بخود سب ہو رہی ہیں. پھر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کھاؤ اس کے رزق میں سے. رزق بھی تمہارا اسی میں سے نکلتا ہے. دیکھیں کھانا پینا، پہننا، اور پھر جتنی آپ کی ضروریات ہیں وہ اسی سے پوری ہوتی. کسی اور پلینٹ سے ہم امپورٹ نہیں کرتے چیزیں، یہیں سے سب چیز لیتے ہیں. ہماری دوائیں، ہمارا یہ پیٹرول، ہمارے سونا، ہمارا چاندی، ہیرے جواہرات، موتی، سب کچھ چیزیں یہیں پہ ہیں نا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے. اسی اللہ نے تمہیں زمین کے اوپر اس طرح بسایا کہ تم یہاں پہ چلو پھرو، اس میں سے اپنا رزق لو. اس کا مطلب ہے یہاں پہ رزق کے لیے چلنا پھرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو زمین کو بنایا، اس میں سے اپنا رزق لے سکتے ہو آپ، اس میں سے کھا پی سکتے ہو. لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ تمہیں واپس اسی اللہ کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ وہاں پہ جانا ہے جس نے تمہیں یہاں بسایا ہے. یہاں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ رزق کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس زمین میں چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز تم یہ یاد رکھو کہ الیہ النشور، لوٹنا اس کی طرف ہے، دوبارہ زندہ اس کی طرف ہونا ہے. وہ پھیلائے گا پھر تمہیں. اَأَمِنْتُم مَن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بالکل ہی نہ ڈر ہو گئے ہو لوگوں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کس چیز سے کہ یہ زمین جو آسمان والا ہے اسی زمین میں تمہیں دھسا دے؟ آسمان والا کون؟ فی السماء. یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں، یہ یاد رکھے، اپنی صفات کے لحاظ سے تو ہر جگہ ہی. لیکن اس کی ذات ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کمرے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ باہر بھی ہے. اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ فی السماء یعنی عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ. اور بارہا قرآن میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ متمکن ہے. کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننے کو کہا گیا کہ تمہیں اس بات کا نالج لو، نہیں. مگر فی السماء آسمان میں جو ہے. اور واقعی جب ہم دیکھیں، ہمیشہ جب ہم دعا کرتے تو اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہمیں کوئی بات کی پریشانی ہوتی تو اوپر کوئی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں کیسے انسان کے اندر یہ چیزیں پروگرامڈ ہے نا. پتہ نہیں وہ کیسے، کوئی اس کو سکھائے بھی نہیں تب بھی وہ ایسے دیکھتا ہے. جب وہ خدا کو کوئی بھی مانتا ہے تو وہ ایسے ہی پکارتا ہے اللہ کو. تو فی السماء جو ہے نا، کیا تم بالکل ہی نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہیں زمین میں نہ کہیں دسا دے؟ یہ زمین تمہیں ایسی لگ رہی ہے، لیکن یہ اگر وہ چاہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض دفعہ ہم صرف سیکنڈز کا زلزلہ کہیں دیکھتے ہیں تو کیسے ہماری جان نکل جاتی ہے. یعنی تارے نظر آ جاتے ہیں دن میں بھی. اتنی بدحواسی ہوتی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے. زلزلہ بند بھی ہو جائے نا تو انسان ٹرامیٹائزڈ رہتا ہے. تو کہاں یہ کہ یخسف دسا دے تم کو زمین میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے. دیکھو کیسے تمہارا گھر یہاں پہ بنا دیا اللہ نے، تمہیں ایک مسکن دے دیا. کوئی اور پلینٹ نہیں ہے جہاں پہ تم رہ سکتے ہو، سروائیو کر سکتے ہو. اللہ نے تمہیں کیسی اچھی جگہ دے دی جہاں پہ ہر طرح کا جو بھی ٹیمپریچر رکھا وہ تمہارے مطابق، موسم تمہارے مطابق، تمہارا رزق اس کے اندر رکھ دیا، تمہارا پہننا اوڑھنا اس کے اندر رکھ دیا، تمہاری ضروریات کی ہر چیز اس میں رکھ دی. پھر یہ چل بھی رہی ہے، اس میں دن اور رات کا نظام بھی ہو رہا ہے، بالکل بیلنسڈ ہے. تم پھر بھی نہیں سمجھتے، اور وہ تمہیں اس میں دھسا دے تو تم کیا کرو گے؟ فائدہ یا تمور تو یہ لرزنے لگے، پھٹ جائے. تم سوچتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کوئی ڈسٹربنس یہاں پہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ سواری بگڑ جائے، اپنے آربٹ سے نکل جائے؟ اب تو ہم یہ بھی سائنس کی چیزیں پڑھتے ہیں نا، کچھ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو کیا ہوگا. لیکن دیکھو انسان ڈرتا نہیں ہے. واقعی انسان کتنا نہ ڈر ہے.
ایک تو کہتے ہوں ایک سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ ہے نا، اتنی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتا ہے ہر چیز کو. اس نے کن کہنا ہے تو سب ختم ہو سکتا ہے. ہم یہ بہت آرام سے مزے سے کہ نہیں پتہ نہیں سب کچھ ایسے ہی رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، خود بخود ایسے نہیں، یہ تو اللہ نے ایسا کیا ہوا تو ایسے ہے، وہ چاہے تو اس کو پلٹ دے. اور آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سنک ہول ہو گیا اس کے اندر. یہ پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ وہ ایک لڑکا تھا وہاں پہ، یعنی زمین دھس گئی، وہ اس کے اندر اس کا بستر چلا گیا اور وہ خود بھی چلا گیا، اوپر سے بند ہو جاتی. کوئی کیا کر لو، کیا کرنا ہے آپ نے کر سکتے ہو. زلزلے آئے آپ کو پتا ہے تو اس میں کیسے کریکس آ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی اندر گر جاتی ہیں، بلڈنگز اندر گر جاتی ہیں. ہمارے سامنے کی یہ خبریں ہوتی ہیں، لیکن ہم کتنے مزے میں رہتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ اس زمین کی کوئی زلزلہ آنے لگے کون اس کو روک سکتا؟ لے آئیں اپنی سیٹلائٹس، اپنی قوتیں، اپنی سپر پاوریں، کیا کر سکتی؟ یہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے کیا کر سکتے؟ سارے انسان مل کے بھی نہیں کچھ کر سکتے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم بے خوف ہو گئے ہو کیا؟ تم بے فکرے ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی ایسی پتھروں کی بارش بھیج دے، چاہے تو آندھی ایسی اٹھے نیچے سے کہ نیچے سے ہی پتھر اوپر اڑنا شروع ہو جائیں، یا آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں. قومیں کئی آئی ہیں، دیکھیں نا، وہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم لوط ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا تھا تو اللہ کسی کے اوپر بھی بھیج سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ آندھی یا طوفان کے کوئی آثار آتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کا رخ کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی بارش ہوگی یہ ہوگی تو آپ اتنا گھبرا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک ایسی قوم پہلے بھی گزری ہے جو یہی سوچ رہی تھی کہ بادل آئے ہیں تو بارش برسے گی، لیکن ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا انہی بادلوں سے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو. لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اپنی نافرمانیاں کر کے بھی مزے سے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے، دھوکے دیتے، چیٹ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یہی تو بے فکری ہے، یہی تو بے فکری ہے. انسان کبھی اللہ کی پکڑ سے بے فکر نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اگر اللہ ایسا کر دے نا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا ڈراوا کیسا ہوتا ہے. پھر ان قریب تم جان لو کہ میرا ڈراوا کیسا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ تم ایسے سوچو گے یہ صرف باتیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. استغفر اللہ ربی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق. اچھا جب لقد آتا ہے نا، لقد تو لا میں بھی ایمفسس، اور قد تو ایسے ہے جیسے یہ میں اپنی ٹیبل کے اوپر مکہ ماروں نا اور کہوں کہ جیسے وہ جج وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے اپنا ہتھوڑا مارتے ہیں کہ بس اب یہ بات ہے، یا ایسے کر کے کوئی ایکشن کے ساتھ ایسے مار کے کہہ کے بس اب آئندہ نہیں ایسا ہوگا. یہ والی بات ہے. قد کے اندر اتنی پاورفل یہ ورڈ ہے. البتہ تحقیق کذب الذین من قبلہم. تم کیا سوچ رہے ہو کبھی نہیں ایسے ہو سکتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا، نہ ڈر ہو کے بیٹھے ہوئے، تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جھٹلایا تھا. فکیف کان نکیر. پھر دیکھا کس طرح سے میری پکڑ ہوئی. پھر وہ لوگ چیخے چلائے، سارا کچھ ہوا، لیکن کوئی حاصل نہیں تھا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں، کیسے صفیں باندھے ہوئے اور سمیٹ لیتے ہیں. یعنی یہ بھی جو تم دیکھتے ہو، آسمان کو اللہ نے دکھا دیا کہ آسمان، پھر زمین کو بھی اللہ نے دکھا دیا ذلول ہے، دیکھو کیسے متی ہوئی بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان کی مخلوق بھی دیکھو کیسی میری فرما بردار ہے. آسمان ان کے اوپر ستارے دکھا دیے، ایک کے اوپر ایک لیئرز میں ہیں. اچھا ایک بات مجھے کہنی بھول گئی، اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ میں ساری چیزیں کور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ٹائم الاؤ نہیں کرتا، تو مجھے جلدی بھی ہوتی ہے کہ جو طباق ہے نا، سبحان اللہ، انسان کی جو زندگی ہے نا وہ بھی طباق میں ہی ہے.
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ہم نے پڑھا ہے نا 30ویں پارے میں. وہ بھی ایک طبق سے دوسرے طبق پہ جاتا ہے. آسمان بھی اللہ نے طباق بنائے اور انسان کی زندگی بھی طباق ہی ہے کہ لیئر یعنی سٹیجز کہہ لیں، لیئر تو نہیں سٹیجز کہہ دیں یا فیزز کہہ دیں. ایک فیز ہے ماں کے پیٹ میں، پھر ایک ہے دنیا میں آنے کے بعد بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر شادی وغیرہ ہو گئی، بچے ہو گئے، ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا اور پھر خاتمہ. یہ بھی انسان کی زندگی کے بھی سٹیج ہے. سبحان اللہ. اور جو ذلول ہے نا، ذلول لفظ یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بقرہ کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا نا، جو گائے تھی تو وہ اللہ وہ انہوں نے وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے گائے کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صفات بتائی تھی کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، تو اس میں ایک ذلول بھی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو پہلے پارے میں تو وہ والا جانور جو اس طرح آگے بچھ جاتا ہے نا، زمین بھی ایسے بچھی ہوئی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، وہ راہ نہیں جاتی کسی دن، یا کسی دن ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ آج زمین کو غصہ آ گیا، ویسے آج دیکھو یہ کیسے کر رہی ہے. نہیں، بچھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی پاورفل ہے، جو اتنی تیز جا رہا ہے دوڑ رہی ہے کہ پاور ہی ہوگی نا اس کے اندر، تو وہ کتنی پاورفل ہے، اسٹل وہ ہمارے سامنے بس بچھی ہوئی ہے. ایسے ہی جیسے ایک گائے ہے، اس کا دودھ بھی نکالتے ہیں، اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کیسے سر جھکا کے کھڑی رہتی. اس کو بھی اللہ نے اسی طرح مطیع بنایا، اسی طرح اس زمین کو بنا دیا. سبحان اللہ. پھر وہ یہ درمیان میں ان کے یہ پرندے ہیں، فرمایا دیکھو ان پرندوں کو کیسے صف بستہ صف دیکھیں. سبحان اللہ. آپ ان کو کبھی دیکھیں، خاص پرندوں کئی دفعہ وہ اڑتی ہیں تو صفوں میں اڑتے ہیں، اسپیشلی وی شیپ ایک بنائی ہوتی. حالانکہ آسمان میں آپ سوچیں صف بنانا کتنا مشکل ہے. ہم سے تو جو وہ بیچارے مسجد والے تو لائنیں بنا کے یعنی جانماز ایسے بچھاتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ صف بنائیں، اسٹریٹ کھڑے ہوں، تب بھی آج تک ہماری صفیں نہیں درست ہوئی، تب بھی ہم الگ الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کی دیکھیں صفیں کہ وہ ہوا میں فضا میں صفیں بناتے ہیں، اور وہ یقبض اور پھر اپنے پروں کو کبھی سمیٹتے ہیں کبھی کھولتے ہیں اور صفوں کے اندر دوڑتے ہیں. یہ کون اڑتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن. یہ نہ سمجھنا کہ یہ خود ہی اڑ جاتی ہیں، تو اگر وہ اڑ سکتے پھر تم بھی اڑ جا کرو. نہیں اڑ سکتے نا ہم. لیکن وہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ کون ان کو تھام رہا ہے فضا میں؟ کون ان کو اڑاتا پھر رہا ہے؟ زمین کی گریوٹی سے نیچے کیوں نہیں گر جاتے؟ ان کو تھامے ہوئے مگر رحمان. کوئی اور نہیں تھام سکتا، کوئی اور نہیں ایسے اڑا سکتا. اب وہ پتہ ہے آسمانوں کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کو رحمان نے ان کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اگر وہ ان کو نہ تھامے تو یہ گر جائیں. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جن کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ذات ہے. دیکھیں یہی تو ایک مومن کا کام ہے، ایمان والا یہی تو کرتا ہے. یہی تو اس کا ڈفرنس ہے دوسرے سے، کہ دوسرا بندہ صرف پرندے کو دیکھے گا اور اس کی اڑان دیکھے گا اور بڑی اس کی تعریف کرے گا، اور جو مومن ہے نا اس کی نظر وہ دیکھے گا پرندوں کی اڑان کو، لیکن اس کی نظر اس ہستی کی طرف ہوگی جو اس کو اڑانے والی ہے، جو اس کے پیچھے ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. دیکھتے سبھی ہیں، کس نے نہیں پرندوں کو اڑتے دیکھا؟ چھوٹے بچے کو بھی پوچھ لے، وہ بھی بتا دے برڈ فلائی کرتے. اگر یہ بات ما یمسکہن الا الرحمن، یہ صرف ایک ایمان والے کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ہے ایک ہستی جس نے تھاما ہوا. انہ بکل شیء بصیر. وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، پرندے چرند اور انسانوں کو بنا دیا، اب ہر ایک اپنا اپنا چل رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے فارغ ہے، ٹھیک ہے بنا کے اب وہ خود ہی چل رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ بھی بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہر چیز کو دیکھ نہیں رہا کہ وہ مانیٹر کر رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو، نگہبانی کر رہا ہو. اتنی اس کو کیا باریکیوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو پھر بس بنا کے اس نے چھوڑ دیا اپنا، جیسے کہ کوئی چیز بنا کے چھوڑ دیتے وہ خود ہی چلتی رہتی ہے، کوئی مشین ہے، کوئی کچھ ہے.
آپ کمپیوٹر ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیا وہ چلے گا خود ہی. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اس نے صرف بنایا نہیں اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا, ہر آن ایک برڈ تک کو وہ تھامے ہوئے ہے. تو ہر آن وہ اپنی ہر مخلوق کو تھامتا ہے, اس کو چلاتا ہے, اس کو سسٹین کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, اس کو پلاتا ہے, اس کو سلاتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہر آن. اگر ایک برڈ کو وہ تھامے ہوئے ہیں, ایک پرندہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس کا محتاج ہے کہ وہ رب تھامے گا تو وہ اڑے گا. تو میری اور آپ کی اڑان اپنی اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری اور آپ کی زندگیاں اپنی اپنی کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ چلا رہا ہے ہمیں تو ہم چل رہے ہیں, اس نے زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں. میں خود نہیں ہوں, میں خود کچھ چیز نہیں ہوں کہ میں خود ہی ہو گئی, میں خود ہی بن گئی تو میں خود ہی چل رہی ہوں, میں خود ہی بس سب چیز ہوں. نہیں. تو وہ ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے, اس کی نظر میں ہے. اس نے بنا بنا کے چیزیں چھوڑی نہیں ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.